حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ العظیم۔ قال نبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ختم بی النبیون۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، آج یہ جو خصوصی نشست مجلس ہے، ایک خاص عقیدے کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ آپ میں سے بعض اس عقیدے کے بارے میں جانتے ہوں گے اور بعض آج تک ان کی توجہ اس طرف گئی نہیں ہوگی۔ ایک عقیدہ ہے، ہم سارے کے سارے مسلمان، ہم کو دو چیزیں بتائی گئی ہیں، ایک چیز کا نام ہے عقائد اور دوسری چیز کا نام ہے اعمال۔ ہم مسلمان ہونے کے اعتبار سے ابھی یہ رمضان کا برکت کا مہینہ، اس کے اندر ہم نمازوں کی، عام نمازوں کے علاوہ نوافل کی، سنت کے اعتبار سے تراویح کی پابندی کرتے، فرض جو روزے ہیں رکن اسلام کا ہے اس کی پابندی کرتے، رمضان کے وقتوں کو تلاوت کے اندر گزار کے اللہ تعالیٰ سے قریب حاصل، قربت کو حاصل کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے۔ یہ ساری چیزیں ہیں اعمال۔ ایک دوسری چیز ہے جس کو ہم کہیں گے بلیفز، عقائد، ماننے کی چیزیں، کرنے کا نہیں، اس میں ماننے کا ہوتا اور دوسرا ہوتا ہے کرنے کا۔ تو ماننے کی چیزیں، کرنے کی چیزیں، اس کو آسان الفاظ میں آپ سمجھیں، عقائد اور اعمال دو بھی مل جائے تو اس کا نام ہے ایمان۔ جیسا ایک انسان ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا جسم ہے، اس کی ایک روح ہے اندر، جسم ہو روح نہ ہو اس کو انسان نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں لاش، اس کو کہتے ہیں میت۔ بغیر جسم کے روح کو بھی انسان نہیں بولتے۔ یہ دو کا بھی مکس، دو کا بھی مجموعہ جو ہوتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے انسان۔ اسی طرح سے اعمال بھی عقائد بھی دونوں کے دونوں ملے ہوئے ہوں تو اس کو کہا جاتا ہے ایمان۔ ہم نے جس کلمے کو پڑھ کر اسلام قبول کیا ہے، اپنے ایمان کا ہم مظاہرہ کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے میں اور آپ کیا جانتے ہیں، کیا مانتے ہیں؟ ہم نے یہ اقرار کیا، یہ مانا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا اور کوئی بھی معبود ہماری بندگی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ صرف وہی روزی دینے والا ہے، صرف اللہ ہی پیدا کرنے والا خالق ہے، رازق ہے۔ اب اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں اللہ کو خالق نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، کافر۔ اللہ کو خالق نہیں مانتا، کافر۔ اللہ کو میں روزی دینے والا رازق نہیں مانتا، کافر۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں میں اللہ کو خالق مانتا ہوں لیکن فلاں کو بھی ساتھ میں ایڈ کر لیتا ہوں، اسے بھی میں خالق مانتا ہوں، اس کو بھی میں رازق مانتا ہوں، وہ بندہ بھی کافر، مشرک ہو گیا، ایمان چلا گیا اس کا۔ کلمے کا جو دوسرا پارٹ ہے، دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، اب اس کو بھی ہم سمجھ جائیں، اس کا بھی ایسا ہی مطلب ہوتا ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ کوئی انسان اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہوئے یہ کہے کہ میں محمد کو تو مانتا ہوں، وہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، لیکن ان کو رسول اللہ نہیں مانتا، کافر۔ اللہ کا نبی نہیں مانتا، اگر کوئی آدمی بولتا ہے ایمان اس کا گیا۔ کوئی یہ کہے میں محمد کو نبی بھی مانتا ہوں، رسول بھی مانتا ہوں، لیکن یہ مانتا ہوں کہ محمد کے بعد بھی نبی آئیں گے، محمد آخری نبی کیا بھی نہیں، وہ بھی کافر۔ قرآن میں ایک چھوٹی سی بات نہیں، ہم نے ایمان مفصل کے ذریعے سے جو بلیفز، جو عقائد، ایک جو کلب پڑھ کوڑی ہے، کھل گئی گل، جو ہم کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ جو 7 چیزیں ہیں ان میں سے ایک کے اندر بھی ماننے میں، کرنے کا کیا بھی نہیں، ماننے میں اگر کمی آ گئی اسلام ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔
وہ آدمی ہو جائے گا کافر، وہ آدمی ہو جائے گا مرتد۔ یہ کوئی معمولی سی بات نہیں کہ کیا بولنا چاہتے ہیں کہ اس میں کہیں اتنا زور، اتنی زیادہ اس کی خصوصیت کیا؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ قرآن کی 100 آیتوں میں اللہ جس بات کو پورے زور کے ساتھ بتائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 سے زیادہ حدیثوں میں جس بات کو پورا زور دے کر ہم کو بتایا، ہرگز معمولی بات نہیں ہو سکتی۔ کیا پھر وہ بڑا امپارٹنٹ اور ضروری، بہت اہم میٹر، اہم بات عقیدہ کیا ہے؟ وہ اس عقیدے کا نام ہے ختم نبوت۔ ختم نبوت، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے طفیل، جن کی برکت سے یہ پوری کائنات، اللہ پوری یونیورس، پوری کائنات کو اللہ سجایا ان کی وجہ سے۔ ان کو ہم لولا کو کہتے ہیں نا، لولا کا، اگر نبی نہ ہوتے یہ بزم اللہ نہ سجاتے، یہ پوری کائنات کو اللہ نہ بناتے۔ یہ رمضان جس کی ہم قدر کرتے ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دین۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ بیت اللہ، یہ کعبۃ اللہ، یہ مدینہ، جتنی بھی چیزیں، ہمارا اپنا جسم، میری اپنی جان، میری اپنی بیوی، میرے اپنے بچے، میرا اپنا مال، پورا کا پورا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ۔ اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، سارا کا سارا نبی کا صدقہ۔ نبی کو اگر پیدا کرنا نہ ہوتا ہے، کائنات کو اللہ نہ سجاتا۔ اب ایسی نبی، ایسی ہستی، عظیم شخصیت جن کے بارے میں قرآن کریم کی آیت میں ہے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لوگوں سنو، میں پورے انسانوں کی طرف، خالی ایک بستی، ایک کنٹری، ایک قوم کی طرف نہیں، رسول اللہ علیکم جمیعا، پوری انسانیت کی طرف میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں بہت سادے اور آسان الفاظ میں بولتا ہوں، آپ اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں، صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ ہمارے اطراف چاروں طرف جو بھی ہمارے بھائی بیٹے جو بھی ہیں، ان سب کے عقیدے کی فکر کرتے ہوئے میں آپ کو کہتا ہوں اور آپ کو ذمہ دار بنا کے چھوڑ رہا ہوں۔ جو بات آپ لیں گے اس کو اچھی طرح ایکسیپٹ کر کے، اس کو اچھی طرح آبزرو کر کے، اس کو اپنے انداز میں آپ کو سمجھانا بھی ہے۔ ہمارے آس پاس کے جتنے بھی ہمارے بیٹے، بھائی، دوست، فرینڈس جو بھی ہیں، یہ سارے کے سارے ان کا ایمان ختم ہوتا جا رہا ہے۔ غیر ہمارے مسلمان بھائی ان کے پیروں تلے سے زمین کو کھود رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں کب گھڑے پہ گر گئے۔ اس طرح سے ہمارے ایمان کو خراب کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک آیت تو یہ، دوسری آیت بہت مشہور آیت، سب جانتے ہیں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ نے کہا اے نبی، ہم نے آپ کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ انسانوں کا ایک عالم، ایک دنیا، فرشتوں کی ایک دنیا، جنات کی ایک دنیا، ویسے کئی عالم ہیں۔ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ایک عالم نہیں، کئی سارے عالم ہیں۔ ہم جو جانتے ہیں نا وہ ایک عالم ہے، ایسے کئی عالم ہیں۔ جتنے عالموں کے لیے اللہ رب ہے، ان سارے عالموں کے لیے محمد رسول ہے۔ یہ اس کا شارٹ مطلب، جس کا بھی اللہ رب ہے ان سب کے لیے محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک جگہ آیت میں ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، سارے نبیوں میں لاسٹ پرافٹ، سب سے آخری پیغمبر، ایرودی نبی، سب سے آخری نبی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزوں میں دوسرے نبیوں سے ڈفرینٹ، اسپیشل، مجھے اسپیشلسٹ بنایا گیا ہے 6 چیزوں کے اندر۔ ان میں نمبر 5، نمبر 6 اللہ کے رسول نے فرمایا بعثت الی الناس کعامۃ کافۃ، پہلے کے نبی، وإلی عاد اخاہم ہود، عاد ایک قوم ہے، صرف اس قوم کے لیے پرٹیکولر اسی ایک قوم ذات کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے حضرت ہود۔ وإلی مدین اخاہم شعیبہ، ایک خاص جگہ مدین، ایک بستی، صرف اس بستی کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے حضرت شعیب علیہ السلام۔ قوم لوط ہم جانتے ہیں، کذبت قوم لوط المرسلین، لوط ایک قوم ہے، ان کی اس قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام، آپ سارے نبی کو دیکھ لو۔ نمبر 1، یا تو خاص جگہ کے لیے، ایک بستی، ایک اسٹیٹ، ایک کنٹری، زیادہ سے زیادہ صرف وہاں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، یا خاص لوگوں کے لیے،
کون سی قوم کے لیے، کون سے قبیلے کے لیے، اس خاص قبیلے کے واسطے پرٹیکولر ان کے لیے نبی، باقی کے لیے نہیں۔ ایک ہی زمانے میں 4 نبی، 10 نبی، 20 نبی دنیا میں رہے ہیں بنی اسرائیل کے اندر، تو اس قوم کے لیے فقط انہوں نبی، دوسرے قوم کے لیے نہیں۔ کسی خاص برائی دنیا میں جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے نبی۔ لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر وہ ہومو سیکسوالٹی جو کہتے ہیں، اوریجن ہے، مرد کا مرد سے غلط تعلق، اس برائی جو غلیظ بالکل غلاظت ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو اسپیشلی بھیجا گیا۔ بیپار کے اندر ناپ تول کے اندر گڑبڑ کرنا، یہ بہت بڑی برائی۔ شعیب علیہ السلام کے قوم کے اندر یہ برائی تھی، ان کو اس برائی کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ توحید، عقیدہ، اللہ کا تعارف کرانا یہ ہے، لیکن خاص ایک برائی کو ختم کرنے کے لیے۔ ویل للمطففین، آپ پڑھتے ہیں نا، ناپ تول میں کمی کرنے والے کے لیے ہلاکت۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جب آیا، قرآن کے اندر بھی، حدیث کے اندر بھی یہ بولا گیا ہے کہ ساری جگہوں کے لیے، آپ سمجھو صرف ہندوستان کے لیے نہیں، صرف عرب کے لیے نہیں، جزیرۃ العرب کے لیے، سعودیہ کے لیے نہیں، پوری کنٹری، پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ نمبر 1، صرف ایک نسل، ایک قوم کے لیے نہیں، خالی قریش کے لیے، خالی بنو تمیم کے لیے، صرف ترکیوں کے لیے، ایک قوم، ایک نسل کے واسطے نہیں، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے نبی بنا کر ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ اب میرے خیال میں آپ کے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ایک عقیدہ ہے، اگر اب تک ہماری توجہ ادھر نہیں گئی ہے تو آج سے اس کی طرف توجہ ہو جائے گی۔ آج سے ہمارے دل کے اندر، گھر کے بچے کے دل میں، گھر کی عورتوں کے دل میں یہ عقیدہ مضبوط بٹھا دینا، بیٹا کیسا لا الہ الا اللہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو معبود مان لیا تو ہمیں کافر ہو جاتے کہ محمد رسول اللہ میں 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ بھی ماننا، نہیں مانے تو کافر۔ محمد رسول اللہ ہے، سب سے آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، یہ بھی ماننا، یہ نہیں مانے تو بھی کافر۔ ختم نبوت یہ جو ٹاپک ہے، لاسٹ پروفیٹ کر کے، تو نبوت جس کو بولتے ہیں نا، نبیتوم، پروفیٹ ہوڈ، نبیتوم، یہ نبیتوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں، ختم بی النبیون، نبیوں کا سلسلہ مجھ سے ختم ہو گیا۔ اور ذرا ایزی کر کے میں سمجھاتا ہوں۔ معراج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اپنے پاس بلایا۔ اس سے پہلے بیت اللہ سے زمین کا جو سفر ہوا، بیت المقدس تک پہنچے۔ وہاں فلسطین کی بیت المقدس اس مسجد میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی اللہ بھیج دیے تھے، وہ سارے نبی مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام بن کر آگے کھڑے ہیں، سارے نبیوں کو نماز پڑھائے۔ وہاں اللہ نے بتا دیا، یہ نبی آخری نبی ہیں، جتنے بھی مقتدی بنے تھے نا وہاں انبیاء، وہ نبیوں کی تعداد ختم۔ امام الانبیاء، خاتم النبیین، ان سارے نبیوں کے امام تھے۔ ہمارے نبی صرف لوگوں کے امت کے ہی نہیں، نبی الانبیاء بھی ہیں، نبیوں کے بھی نبی۔ قیامت کے دن سارے نبی جس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے، لواء الحمد جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے سارے انسان حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے، جس میں انبیاء بھی ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ نے زندہ آسمان میں اٹھا لیا، قیامت کے قریب وہ اتریں گے۔ جیسا اٹھانے کے وقت میں جس عمر میں جس کیفیت میں تھے، اسی حالت میں ان کو اتارا جائے گا۔ وہ آنے کے بعد اپنی شریعت میں، عیسائیت کے اعتبار سے کیا شریعت اللہ ان کو دیا کہ وہ نہیں، بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت قرآن حدیث کی ہے نا، اسی کے مطابق فالو کریں گے، لوگوں کو بھی اس کا حکم دیں گے۔ یہ مطلب ہے نبی علیہ السلام کا معراج کا جو واقعہ پیش آیا، اب اس کے بعد کوئی نبی آنے کا نہیں، کوئی نبی آنے کا نہیں۔ اب کوئی نبی دنیا میں نیا پیدا نہیں ہوگا۔ پہلے پیدا ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نیا پیدا نہیں ہوگا۔ اب کوئی نبی ایسا نہیں کہ نبیوں کی کاؤنٹنگ میں، تعداد میں ایک بڑھ جائے، ہمارے نبی کے بعد ایسا ہرگز ہونے کا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام تو لسٹ میں پہلے چھا گیا، ہمارے نبی کے بعد نبی کے کاؤنٹنگ میں اضافہ ہو، ایسا کون سے نبی کو بھی آنا نہیں ہے۔
نبی علیہ السلام میں شروع میں بولا آپ کو یہ معمولی بات نہیں ہے حضرت، اسے کہ اتنا زور دیکھو بول رکھے بول کے قرآن کی 100 آیتیں جس کے بارے میں پورے زور دے کر بولے وہ معمولی بات نہیں ہوتی. حدیث 200 سے زیادہ حدیثوں میں اللہ کے نبی زور دے کر بولے معمولی بات نہیں. نبی علیہ السلام نے اپنی مثال مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے دی. میری اور میرے سے پہلے جتنے انبیاء اللہ کے گزر گئے ان کی مثال ایسی ہے. ایک آدمی ایک بہت بڑا محل بنایا، بڑی شاندار محل، تاج محل سب معلوم نا، ایک زبردست محل بنایا. لوگ گئے چاروں طرف سے اس کا نظارہ کریں، تفریح کریں، اندر سے باہر سے سب دیکھ کے خوب تعریف کرتے ہیں. سونا چاندی ہیرے جواہرات سے زبردست محل، سب کے منہ میں تعریف. لیکن سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ پوری بلڈنگ میں ایک جگہ ایک اینٹ رکھنے کی جگہ خالی ہے. اگر وہ بھی برابر فٹ کر کو رہتے تو کمپلیٹ ہو جا کرتی تو کتنا زبردست ہوتا ہے. سارے لوگوں کے منہ میں یہ ہے کہ اگر وہ ایک جگہ بھی فل اپ کر کو رہتے تو کتنا اچھا رہتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں. وہ محل جو ہے نبوت کا محل ہے. پرافٹ ہوڈ کو ایک مثال دیکھو، اللہ کے رسول مجھے اور آپ کو سمجھائیں. پرافٹ ہوڈ نبوت سمجھو ایک محل ہے، اس محل کی یہ پورے کے پورے انبیاء ہو گئے. اس لیے جتنی اینٹ ہے محل میں وہ سارے انبیاء گزر گئے. اب آخری جو جگہ خالی ہے وہ میں ہوں. میرے آنے کے بعد محل کمپلیٹ. اب اس عمارت میں ایک اینٹ کے برابر بھی کوئی جگہ نہیں. دنیا کے اندر دشمن پیدا ہوئے کب سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے. ابھی رسول باحیات ہیں. اسود انسی دعویٰ کرتا ہے بلکہ رسول اللہ کو نیوز خبر پہنچ گئی. ایک بدبخت یہ بولتا ہے کہ میں بھی نبی ہوں. کیوں؟ لوگوں کو لالچ آ گئی. دیکھیں محمد کیا مکے سے نکلے مدینے میں آئے، چاروں طرف ان کی حکومت پھیل گئی، بادشاہ بن گئے نا. ہمیں بھی 4 چمچے اپنے چاروں طرف چلر کو جمع کر لینا ہے تو کیا کرنا؟ نبی کر کو بول رہے جا. اس امت کے اندر آج بھی یہ بڑی کمزوری ہے. علماء سے گہرا ربط رکھ کے اپنے ایمان کی ساری چیزوں کو سیکھنے میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے، اپنے بچوں کو بھائیوں کو سکھانے میں کمزوری اور سستی کرنے کی وجہ سے آئے دن کوئی بھی سوشل میڈیا کے اندر ایک میسیج آ جائے ان کا ایمان ہی بگڑ جاتا، بدل جاتا. ایک ویڈیو آ جائے اس کے اندر کہ حضرت کیا حضرت اتنے دن سے ایسا سوچ لگتا نا، ایسا بولتے ہیں نا، ان کا ایمان ہی ایک سیکنڈ کے اندر زلزلے میں آ جاتا. ان کا ایمان اتنے میں متحرک ہو جاتا. سوشل میڈیا کے اندر چاروں طرف شیطان کا جال بچھا دیا گیا ہے ہمارے اپنے نوجوانوں کو شکار کر کے ان کو مرتد بنانے کے لیے. اسود انسی دعویٰ کر رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ کو روانہ کی. بڑی مشقت مجاہدے، لمبی تاریخ ہے، بڑی مشقت مجاہدے کے بعد اس کو قتل کیے. اسود انسی بڑا لمبا چوڑا آدمی تھا، جادو بہت زیادہ جانتا تھا، اس لیے اپنے آپ کو نبی بول کے اپنے پاس چیلے جمع کر لیا. ایک بڑا محل ہوتا تھا، اس کے لوگ ہوتے تھے، قلعہ ہوتا تھا، حکومت چلتی تھی. تقریباً یمن کے بڑا حصہ اس پر غلبہ پا لیا. کب؟ نبی زندہ ہیں، باحیات ہیں. اسی وقت نبی علیہ السلام کے پردہ فرمانے سے 3-4 دن پہلے نبی علیہ السلام کو خواب آتا ہے. اپنے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن بنگڑی دیکھتے ہیں اللہ کے رسول. حضور کہتے ہیں کہ خواب میں نفرت کیا اس سے. کیا میرے ہاتھ میں سونے کے کنگن؟ کیا میں نفرت کیا تو 2 کے 2 بھی ٹکڑے ہو کے ریزہ ٹکڑے ہو کے گر گئے. اللہ کے رسول نے اس کی تعبیر بتائی. 2 آدمی میری زندگی میں نبوت کا دعویٰ کریں گے، اپنے آپ کو نبی بولیں گے. آیا اسود انسی. دوسری طرف مسیلمہ کذاب، یمامہ کا مسیلمہ ایک شخص، وہ بھی نبوت کا دعویٰ کیا. حالانکہ بدبخت آیا تھا ایک قافلے کے ساتھ، بنو حنیفہ قبیلے کے ساتھ آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے. آ کے جب دیکھا کیا شان و شوکت تھے، صحابہ کیسا اللہ کے نبی کی خدمت کرتے ہیں، دل کے اندر پہلے سے چونکہ اپنی جگہ کا سردار تھا، وہ لالچ تھی دل میں. حضور علیہ السلام سے ایک ملاقات میں پرسنل میٹنگ میں بولا ہمیں بانٹ لیں گے کیا؟ ہمیں تمہیں بھی نبی رہو میں بھی نبی رہتا ہوں، تمہیں تمہاری جگہ کے رہ جاؤں میں میری جگہ کے رہ جاتا ہوں. جتنی حکومت کی زمین ہے نا وہ زمین کو ہمیں آدھا آدھا بانٹ لیں گے. حضور غصے میں آ کے ہاتھ میں اس وقت ایک لکڑی تھی، بتا کے بولے اگر تو یہ نبوت کے سلسلے میں جو چیز میری ہے وہ تو ٹھیک، یہ اللہ دیتا سو نبوت. نبی سب کون بھی محنت کر کو، عبادت کر کو، سنت پر بہت زیادہ چلا بول کے نبی نہیں بن جاتا. عبادتیں زیادہ کیا، تہجد زیادہ پڑھا کر کو سب کون بھی نبی نہیں ہو جاتا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ چل کر جا رہے تھے، اچانک سے پورا کا پورا نور، آسمان سے زمین تک پورا کا پورا نور. آواز آئی عبد القادر بڑی زبردست عبادت کیے ہیں تمہیں، آج سے تم نہ نماز سب معاف، اب سے تم نہ کیا کیا حرام ہے کہ وہ سب حلال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بڑے اللہ کے ولی تھے نہ پیرانے پہ اعوذ باللہ پڑے، پورا کا پورا اندھیرا بالکل تاریکی سے بدل گیا، غلیظ کالا ہو گیا. وہ جو پورا کا پورا نور جیسا شیطان بڑے بڑے ولی کو، پیر کو دھوکہ دیا ہے.
ہمارے نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے اندر یہ بدبخت غلیظ قسم کے لوگ آ کے دھوکہ دیتے ہیں، ہمارے نوجوان پھسل جاتے ہیں، کیونکہ ان کو اس عقیدے کے بارے میں کبھی زندگی میں کان میں یہ بات بھی نہیں پڑ کو رہتی، ختم نبوت کر کو ایک چیز ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی آدمی اپنے آپ کو نبی بولے تو وہ نمبر 1 جھوٹا ہے، اس کے بارے میں سن کو نہیں رکھتے تو فیس بک کے اندر آتا، انسٹاگرام کے اندر آتا، یوٹیوب کے اندر، ویب سائٹ کے اندر 90% چینلز ایسے ہی مرتد لوگوں کے، یہودیوں نے 90% ویب سائٹس جو بنائے ہیں اسلام کے نام پر، غیر لوگ اسلام کے نام پر مسلمانوں کو مرتد کرنے کے واسطے، بہکانے کے واسطے پورا کا پورا چیٹ تیار کیے ہیں، پورے کے پورے اس کے اندر آرٹیکلس بھرے ہیں، اس کو پڑھتے سلو پائزن بولتے ہیں نا، ذرا بول کے دل کے اندر اتر جانا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اس کے دل سے نکل جائے۔ ہمارے پاس صرف اور صرف یاد رکھنا ہے، صرف اور صرف ہمارے نبی ہی ہمارے لیے سہارا ہے، وہی نبی ہمارے سہارا ہیں۔ میں آپ کو بولا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، میری اپنی جان میرے لیے اتنی پیاری کہ اس سے زیادہ میرے نبی میرے لیے پیارے، میرے لیے نہیں، میں آپ کی بھی مثال بولتا ہوں، دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں نبی کی محبت کے سہارے وہ جی رہے ہیں، اگر نبی کی محبت ان کے اندر نہ ہوتی یا آخرت کے اعتبار سے نبی کا سہارا ان کے لیے نہ ہوتا پھر تو جہنم ہی ہمارے لیے۔ نبی کی شفاعت، نبی کی سفارش، اسی پر ہمارا پورا کا پورا بھروسہ ہے۔ قبر میں جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی، ہماری موت آ جائے گی، قبر کے اندر ہم کو دفنا دیا جائے گا، وہاں جو سوال کیے جائیں گے ان میں سے ایک سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور مبارک چہرے کو ہمیں دکھایا جائے گا، پوچھا جائے گا ما تقول عن هذا الرجل، اے آدمی اس شخصیت کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ وہ نورانی چہرہ ہم کو دکھایا جائے گا۔ اگر اللہ کے نبی ہم کو ڈانٹ دیے، تھوک دیے، تجھے آج تو مجھے دیکھ کے جواب دینے کی کوشش کرتا، تیرے منہ میں جواب نہیں آ رہا ہے، دنیا میں جب تو جی رہا تھا میرے دشمن میری ختم نبوت کو ایک فٹ بال کے جیسا بنا کے کھیل رہے تھے، کیسا نہیں مذاق اڑا رہے تھے، میری نبوت کو، میرا اللہ کا دین کا شریعت کا کیسا مذاق اڑا رہے تھے، فن کر رہے تھے، جب تیرا منہ نہیں کھولا، جب تیرے دل کے اندر رتی برابر بھی، کان میں جوں تک بھی نہیں رہی، تجھے رتی برابر بھی احساس نہیں ہوا کہ نبی، میرے نبی کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے، کیا اس کے لیے کیا کرنا، کیسا کرنا، جب تو اپنے خواب غفلت سے بیدار ہونا بھی نہیں چاہتا تھا، آج آ گیا میرا چہرہ دیکھ کے جواب دینے کی کوشش کرتا کہ نبی جی محمد، میرے نبی تو محمد ہیں، شان سے بولنا چاہتا، دنیا میں کیا کر کے آ گیا۔ ہر انعام کے لیے پہلے ذرا مجاہدہ، محنت کرنی پڑتی ہے، بچہ خوب محنت کر کے پڑھتا ہے، امتحان میں اچھے پوزیشن میں کامیابی حاصل کرتا ہے، انعام لیتا ہے۔ ہم خالی نبی کے انعام کو فقط، سفارش کو فقط لے لیں گے، باقی نبی کے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہی کام آئے گی، جب کسی کا منہ اللہ کے سامنے نہیں کھولے گا، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت کے ساتھ سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، سارے نبی بولیں گے آج میرے بس کی بات نہیں، اللہ کے سامنے منہ نہیں کھول سکتا ہوں میں، میرے اور آپ کے آقا ہی منہ کھولیں گے۔ آج ہم نبی کے لیے کیا کر رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے؟ میں آپ کو سمجھانے کے لیے، ایزی سمجھ میں آنے کے لیے بولتا ہوں، سلمان رشدی کچھ کر دیا، بڑے لوگ سمجھتے ہوں گے سلمان رشدی کچھ کر دیا، سارے مسلمانوں کے دلوں میں آگ لگ جاتی ہے، تسلیمہ نسرین کچھ لکھ دی، سب مسلمانوں کے دلوں میں آگ لگ جاتی ہے، لگنا چاہیے، ایمان کا تقاضا۔ کہیں ڈنمارک کے اندر، فرانس کے اندر نبی کے کارٹون بنا دیا گیا، پورو پڑم، نبی کی وہ چھڑا دیے اسے، نبی کی شکل کو، بڑا غصہ آ جاتا ہے، پوری دنیا کے اندر مسلمان مزاحمت کرتے ہیں، ان سے 100 گنا زیادہ یہ مرزا غلام محمد قادیانی بھی، شکیل بن حنیف بھی، رشاد خلیفہ بھی، ایسے بدبخت، ایسے خنزیر قسم کے لوگ اس سے زیادہ اسلام کا نقصان پہنچائے، اللہ رسول کا مذاق اڑائیں۔ آپ کو میں بولتا ہوں سمجھ میں آ جائے گا آپ کو، ہمارے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان کو ہم مسلمان امہات المؤمنین کہتے ہیں، امی کہتے ہیں۔ یہ بدبخت غلام محمد قادیانی بولا میری جو بیوی ہیں پورے مسلمانوں کے لیے ام المؤمنین ہے۔ کیا متبادل الٹرنیٹ لا کے پیش کرتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کے خاندان کی سارے مسلمانوں کے دل سے کیسا نکالنے کا ٹیکنیک ڈھونڈتے ہیں۔ انگریزوں کا پروردہ، انگریزوں کا ڈالا ہوا یہ کانٹے کا درخت ہے جو مسلمانوں کے ایمان کو چبونے کے لیے پیدا کیا گیا۔ کہتا ہے میرا ربوا بول کے ایک جگہ ہے پڑوس ملک کے اندر، چناب نگر ایک علاقہ، اس کو ربوا بول کے ایک نئی بستی، سٹی، ماڈرن سٹی جیسا آباد کر لیا۔ آباد کر کے کیا بولتا قرآن میں الا ربوۃ ذات قرار و معین کر کے آتا نا، وہ ربوا یہ ہے، حالانکہ وہ ربوا فلسطین کے پاس ہے، سو ایک جگہ جو بلند جگہ، پرسکون جگہ، وہ زمین فلسطین کے پاس ہے، سو ایک زمین کے بارے میں قرآن کے اندر ہے۔ یہ شیطان کہنے لگا ربوا کا تو وہ جو میں بنایا ہوں نا یہ سٹی،
کیسا مکہ اور مدینہ مسلمانوں کے دلوں میں اس کی عظمت ہے کہ ویسی فضیلت والی بستی یہ میری. کتنا نہیں مزاح، اتنا مزاح، اتنا مزاح. کہتا میرے ساتھیان صبح ہے نا وہ صحابہ وہ مسلمانوں کے واسطے ہر چیز کا الٹرنیٹ، قرآن کا بدل. دسمبر کے 25 تاریخ کو یہاں ربوہ میں فلاں جگہ میں جمع ہو گئے پوری دنیا کے مسلمان، بولے تو حج کرے جیسا ان کا حج وہ چیز. ہر چیز ہم جس حج کو مانتے، رمضان کو، روزے کو، نماز کو، ہر چیز. مسلمہ بھی یہی مذاق کیا تھا. مسلمہ بولا کون کون مجھے نبی مانے کہ محمد کو نبی ماننے والے 5 نماز پڑھتے، بولے تو مجھے نبی ماننے والے کو عشاء بھی فجر بھی معاف، ڈسکاؤنٹ دیتا ہوں بول کے. اب جن کے دل کے اندر ایمان مضبوط نہیں تھا نا، چلے اسے فالو کرنے لگے. 40,000 اس کے ساتھ چاروں طرف جمع ہو گئے. عجیب بات ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں. اتنا لوگوں کے دل کے اندر کمزوری، لالچ، سستی، شیطان کے جال میں اتنا آسانی سے پھنس جاتے دیکھو کہ 40,000 جمع ہو گئے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ لشکر بھیجے اور اس کا خاتمہ کیے. صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی میں صرف 260 پر 9 صحابہ شہید ہوئے. جنگ بدر، احد، حنین، تبوک، کتنے غزوات ہیں، سب ملا کے صرف 260 پر 9 صحابہ شہید ہوئے. لیکن مسیلمہ کذاب، ختم نبوت کا مسئلہ کتنا حساس، کتنا سیریسلی مسئلہ ہوگا، کتنا وہ مین مسئلہ ہوگا، جس کی وجہ سے صدیق اکبر نے صحابہ کی ایک لشکر 10,000 12,000 کی لشکر کو بھیجا. جا کے اس کی وہ 40,000 کے ساتھ فائٹ مقابلہ جنگ ہوتی ہے. اس جنگ کے اندر 1200 1,200 صحابہ شہید. ان میں سے 700 صحابہ تو اس وقت کے مکھن. پورے کے پورے صحابہ، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے قاری، عالم، حافظ. بزرگان محترم بات سمجھنے کی کوشش کریں. ایک آدمی ایک باٹل ہے، اندر شراب بھر دیا ہے، باٹل کے باہر لیبل لگا دیا ہے شربت روح افزا. کیوں؟ تاکہ مسلمان دھوکہ کھا کے کھول کے پی لے. یہ روح افزا کا تو لکھا ہے نا، پی لے اور اس کا ایمان غارت ہو جائے. کتے کا، خنزیر کا گوشت اوپر پیک کر کے لکھ دیا بکری کا گوشت ہے. کیوں؟ تاکہ مسلمان لے، اس کو کھا لے، اس کا ایمان برباد ہو جائے. یہی کام مرزا غلام محمد قادیانی جو انگریزوں کی طرف سے پیدا کیا گیا آدمی ہے، اس نے یہی کیا ہے. مسلمانوں کو اسلام کے نام پر دھوکا. آج چنئی چلا جائیں، تمل ناڈو کے بے شمار علاقوں کے اندر بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کی ہیں. کیا نام رکھتے وہ لوگ؟ مسجد کر کو رکھتے. حالانکہ وہ مسجد نہیں، وہ کافر بولے تو ان کی بنائی گئی عمارت کہاں سے مسجد ہوگی؟ مسجد تو نہیں، لیکن وہ لوگ مسجد نام رکھتے. باہر لکھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بڑے حروف میں لکھتے. بہت بڑے جماعت کے ساتھ ہی کئی سارے چلہ لگائے ہیں. ارجنٹ ادھر سے گزر رہے تھے، ارجنٹ استنجا کا تقاضا ہوا، چلے گئے. استنجا فارغ ہو کے باہر نکلنے والے ایک آدمی آ کے ملتا، خوبصورت خوشنما چہرہ والا آ کے ملتا. خیریت کیا؟ پانی کا ٹرپی کو جانا نہیں کیا؟ تو کام سے تھک کو جاتے نہیں سکانے. نہیں ہندے پرواہ نہیں، میں ارجنٹ کام سے جاتا ہوں. آپ اپنی جسم کی ضرورت تو پوری کر لی پیشاب جا کے، تمہارے روح کی بھی ایک ضرورت ہے نا، تمہارے آتما روح کی بھی ایک ضرورت ہے نا، وہ ضرورت بھی پوری کر لگ جانا. 1-2 منٹ رہے تو ذرا دیو نا. اچھا روح کی ضرورت تاکہ زبردست بات بولتے ہیں. اچھا کیا کرنا بولو تو 1-2 منٹ ہمارے اوپر آ جاؤ. وہ اوپر کو جو بنائی نا عمارت، اس کے اوپر میں بالکل اے سی کا ایئر کنڈیشنر، ایک زبردست حال، وہاں پورے اسکرین اینٹنا پورا کا پورا ہے. وہاں لے کے گئے جا کے قادیانیت. وہ حاجی صاحب جن کے پہلے سے ذرا سن کو رکھے تھے ختم نبوت میں تو کیا بولتے، اس لیے ان کو سمجھ میں آ گیا. وہاں بیٹھ کو اچھا میں جا کر ہوں ارجنٹ کام سے جاتا ہوں. آئے آ کے ختم نبوت کی جو ذمہ دار علماء ہیں ان کو بتا دیے کہ ایسا کرتے ہیں. وہ جگہ میں کوئی دوسرا انجانا آدمی رہتا ہو، جسم کی ضرورت پوری کر لیا، روح کی ضرورت ہو. روح کی ضرورت کیا؟ ٹھنڈا پانی پلا کو، کیک، یہ سب چیزیں کھلا کو، کچھ بات بولتے سلو پائزن کی طرح دل میں اتار در ہوتے تھے. انہوں چونکہ جانتے تھے اس لیے بچ گئے. میں آپ سے کہتا ہوں کئی سارے کالجوں کے اندر بڑے بڑے پروفیسروں کو قادیانی بنا دیا گیا. کئی سارے کالجوں کے اندر اسٹوڈنٹس کو قادیانی بنایا جاتا. سب سے بڑا ان کا جال جو چلتا ہے وہ سوشل میڈیا کے اندر. کون سے ہمارے نوجوان سوشل میڈیا میں نہیں ہیں؟ سارے کے سارے ہیں. اس میں نہیں اس میں نہیں کر کو بول رہے جا سوشل میڈیا میں نہیں سکون بھی چلے. اب وہاں پر جب آتا ہے ایک میسیج آتا ہے، نبی تیرے رحم دل والے تھے، نبی بولے ہیں قبلے کی طرف رخ کر کو کون نماز پڑھتے کہ اسے کافر بولنا نہیں کر کو. مسلمان علماء دیکھو قادیانی کو کافر بولتے ہیں، انہوں غلط بولتے ہیں اسے، ہاں غلط بولتے ہیں اسے برابر. اے نوجوان کو آ جاتا. کتنے ہمارے آس پاس کے نوجوان ہوتے، آپ کے اپنے بھائی، آپ کے اپنے بیٹے، کبھی آپ ان سے بات نہیں کریں، انہوں ہم منہ کھول کے کبھی بولتے بھی نہیں. ایسا ایسے دوست فرینڈس بھی میرے ساتھ کرتے. یہ چیزیں میں سیکھ رہا ہوں وہاں سے. پورا کا پورا چیز جو یہاں سیکھنے کا ہے وہاں سیکھ لیتا. پورا کا پورا سیکھ کے اس کا مینٹیلیٹی، یہ ذہنیت یہ بن جاتی کہ مرزا غلام محمد قادیانی کون کی ہے، مہدی تو بھی رہنگا ہونے.
نبی نہیں تو کیا ہوا، مہدی تو ہو، نبی نہیں تو ہم ایک چھوٹے نبی کی گستاخی برداشت نہیں کرتے. صحابی کے بارے میں کوئی بول دیا تو بڑا غصہ آ جاتا ہے. کسی ولی کے بارے میں انداز سمجھو، کسی ولی کے بارے میں بھی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیری کے بارے میں کچھ بول دیا، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کوئی کچھ بول دیا، ہم برداشت نہیں کر سکتے، سنبھال نہیں سکتے. وہ ایمان کا تقاضا، ہمارے دلوں میں ولی کی محبت ہے، اس وجہ سے ہم کو غصہ آ جاتا ہے. نبی کے ساتھ ایسا مذاق، لیکن ہم کو آنکھیں کھولنے کی فرصت نہیں. دنیا کے اندر 4 چیزیں ہیں، ایک 2-3 بات بول کے میں ختم کر لیتا ہوں. 4 چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز ہے مال، دوسری چیز ہے جان، تیسری چیز ہے عزت، چوتھی چیز ہے ایمان. محبت کرنے کے قابل 4 چیزیں. انسان اپنے مال کو بہت چاہتا ہے، لیکن جان پر آفت آ جاتی ہے، بیماری ہے، ایمرجنسی ہے، فلاں ہے، سب پورا کا پورا سیونگ سارا مال خرچ کر دیتا جان بچانے کے لیے. جب عزت پر آنچ آ جائے، اس کی عزت آبرو کا مسئلہ آ گیا عزت کا، تو اپنا مال بھی جان بھی دونوں کے دونوں داؤ پر لگا دیتا. عزت بچے تو بس عزت کے سامنے کیا پیسے کیا جان، بلکہ جان بھی قربان کر دیتا. علماء نے، اکابر نے، ولیوں نے لکھا ہے کہ ایمان سب سے ہائیسٹ چیز. اس کے لیے ہم اپنے مال کو بھی، جان کو بھی، ہم اپنی ساری عزت کو بھی، ساری چیزوں کو داؤ پہ لگا دیں. اللہ کے رسول کی عزت سے بڑھ کر میری اور آپ کی عزت ہے. میں میری بیوی کے عزت پر کوئی ہاتھ ڈالا، میری اپنی بیٹی کی عزت پر کوئی ہاتھ ڈالا، میری اپنی بہن یا ماں کی عزت پر کوئی ہاتھ ڈالتا ہے، ان کے آنچل پر کوئی ہاتھ ڈالتا ہے، داغدار غلط نیت سے اس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہے، میں برداشت کر کے نہیں بیٹھوں گا. غیرت ہے، اور انسان غصہ آنا ہی چاہیے. میرے اپنے کرسی کا کوئی دوسرا شخص دعوے دار ہو گیا، مجھے اٹھا کے دھکا مار کے پھینکتا ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے، کتنا نہیں غصہ آ جائے گا مجھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کرسی دیا ہے ختم نبوت کی، وہاں سے نبی کو اٹھا کے اس میں بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بدبخت لوگ. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے ہر چیز میں دخل دے رہے ہیں، گھس رہے ہیں. تو سب سے آخری پیغام یہی، آپ سنتے ہوں گے، سوچتے ہیں کہ حضرت یہاں کون بھی قادیانی نہیں ہے، کئی کو اتنا زیادہ دبا کو بولتے ہیں، اتنا جوش سے کئی کو بولتے ہیں، ہمیں کرنے کا کیا، وہ بولو حضرت. وہی بات جب سے میں سمجھاتا ہوں، آپ اپنے گھر میں سب کے دل کے اندر بٹھا دو، یہی بڑا کامیاب کام ہو گیا ہے. سب کے دل کے اندر بٹھا دو کہ آخری نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی آنے کا نہیں ہے. بس جب بھی وائرس آئے گا، جب بھی زہر آئے گا، بچے محفوظ ہو جائیں گے. پہلے سے ڈوز لے لیے ہیں، محفوظ ہو جائیں گے. نہیں، ہمیں تو بچپن سے ابا کے پاس سنے ہیں، بھیا کے پاس سنے ہیں، فرینڈ کے پاس سنے ہیں کہ علماء بولے ہیں، قرآن حدیث میں ہے، کہتے ہیں آخری نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی آخری رسول، ان کے بعد کوئی بھی نبی آنے کا نہیں. کر کو ہمیں سنے ہی نہ. اب وہ شکار ہونے سے بچ جائے گا. آپ کو بولتا رہوں، بات لمبی چلی جائے گی. ایسے انداز میں آ کے جال پھیلا کے ہمارے ایمان کو ختم کرتے تھے، غلط کرتے تھے. سب سے زیادہ ٹارگیٹ میں ہے سو ہماری نئی نسل. وہ لوگ یہ کہتے ہیں بھائی تمہیں مسجد میں کون ان کی ان لوگوں میں کیا محنت کرنا کہ کر لو. سوشل میڈیا میں ہے سو آدمی پورا ہمارا فینس، انہوں ہمارے ہاتھ میں ہے سو ان کو کیا کرنا ہے کہ ہمیں کر لیتے. تو اتنی زیادہ دلیری کے ساتھ یہ لوگ چل رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. ہم کو غفلت کے نیند سے اٹھنا چاہیے، ہم کو بیداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ خود ہم کو اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنے کی ہمت نصیب فرمائے، اور اپنی نسلوں کے، اپنے بھائی بہنوں کے، اپنے گھر کے چھوٹوں کی، خاص طور پر نئی نسل کے ایمان کی حفاظت کرنے کی اللہ تدبیر اور تربیت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ اس عنوان پر دوسرے بھی اور چھوٹے چھوٹے دوسرے ٹاپکس بھی ہیں. یہ جنرل ٹاپک ختم نبوت سمجھا دیا ہوں میں. آئندہ ہفتہ بھی انشاءاللہ دوسرے ایک عنوان پر، عقیدہ ختم نبوت ہی کے دوسرے عنوان پر بات ہوگی. اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے.